بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہم زندگی میں اچھی طرح ڈیل ہونا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہماری ڈیلنگ ہو وہ ہمارے عمر کے ہوں، ہم سے عمر میں بڑے ہوں یا عمر سے چھوٹے ہوں، ہم ان پہ اعتبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لفظوں پہ اعتماد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ بھی ہمارے بارے میں یہی سوچتے ہیں۔ جب بھی کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو ہم کو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ کبھی ہم اس کو مکر جانتے ہیں، کبھی اس کو دھوکہ جانتے ہیں، کبھی کبھی اس کو بددیانتی بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی جان بوجھ کے حقیقت کو چھپائے اور غلط بیانی کرے، چاہے وہ مالی طور پہ ہو، چاہے وہ سماجی طور پہ ہو، چاہے وہ رشتوں میں ہو، چاہے وہ ایمانی طور پہ ہو، تو اس کو دھوکہ ہی گردانا جاتا ہے۔ ہمیں کسی بھی عمر میں دھوکے سے واسطہ پڑتا ہے۔ حال ہی میں دو الگ الگ فیملیز نے رابطہ کیا۔ ایک ماں تھی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ابھی بالغ نہیں پوری طرح، وہ 17-18 سال کا ہے، اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا اور جو پیسے بینک میں جمع کرانے وہ اس کے گیا تھا وہ اس نے خرد برد کر لیے۔ اسی طور پہ جب وہ یہ بتا رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ دھوکہ دینے والا بیٹا یا بیٹی ایک دن میں نہیں دیتے، اس کی ایک تدریج ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں، اس سے پہلے بھی وہ اے ٹی ایم سے ان کے پیسے وقتاً فوقتاً نکالتا رہا ہے۔ اب سے پہلے ہم یہ تو سنتے تھے کہ جیب میں سے پیسے نکال لیے، لیکن ظاہر اب نیا زمانہ ہے اور اپلیکیشنز میں یہ ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی بیٹا یا بیٹی یا آپ کا قریبی عزیز بھی معمول کے طریقے سے ہٹ کے کچھ کرے، اسی کو دھوکہ کہا جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک والد آئے تھے اپنے بیٹے کو لے کے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسے بہترین تعلیم دلائی، بہترین کالج میں پڑھایا، اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا، پر 1 سال میں یہ 3 جگہ سے نکالا گیا۔ اچھا، جب وہ بتا رہے تھے بیٹے کا منہ جھکا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اصل میں جو دکھ والی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسے کام نہ کرنے پہ نکالا گیا ہو یا نااہل ہونے پہ نکالا گیا ہو، اسے ہر بار دھوکہ دینے پہ نکالا گیا، غلط بیانی پہ نکالا گیا۔ یہ لیٹ جائے اس پہ غلط بیانی، یہ ان کے پیسے امبیزلمنٹ کرے اس پہ غلط بیانی، غلط بل دیتا ہے اس پہ غلط بیانی، ایون بعض جگہ جا کے یہ کمیشن مانگتا رہا۔ یعنی جہاں ہوا اس نے دھوکہ دیا، اور ابھی اس کا کیریئر کا آغاز ہے۔ تو ان کے والد کا خیال تھا کہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا۔ اگر آغاز میں ہی یہ اتنا دھوکہ دیتا ہے تو آنے والے برسوں میں یہ کس برے انجام سے دوچار ہوگا، میں تو لرز گیا ہوں۔ خاتون حضرات، ایسے بچوں کا یا ایسے بڑوں کا جب کونسلنگ ہم کرتے ہیں تو اس کو مینٹورنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، شیئر کی جاتی ہیں کہ جس میں ان کا مائنڈ سیٹ بدل سکے۔ زندگی میں جب بھی کسی کے ساتھ دھوکہ ہو تو اس کے 4 چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، اللہ کو شکایت کر سکتے ہیں، اور قانونی طور پہ بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں دھوکہ دہی کا جو قانون ہے وہ بہت سخت ہے۔ 2 سال قید بامشقت اور 2 کروڑ روپے جرمانہ، یا دونوں یہ سزائیں یکمشت ہو سکتی ہیں۔ پر یہ تو بہت چھوٹی سی سزا ہے، جو سزا اس سے بہت بڑی ہے جس سے انسان کو لرزنا چاہیے۔ غلط بیانی سے جو آپ کا اعتبار جاتا ہے وہ تو جاتا ہی جاتا ہے، رشتہ بھی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے رشتے ٹوٹتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ دکھایا جاتا ہے، ایون تصویریں تک غلط لڑکی کی دکھا دی جاتی ہیں، جو پوز کیا جاتا ہے، اپنا گھر پتہ چلتا ہے کرائے کا، یعنی اس وقت سامنے پکچر کچھ اور دکھائی جاتی ہے اور کیا کچھ اور جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا، میں نے اس پہ جاننے کی کوشش کی کہ خود ہمارے ہاں دینی طور پہ کون سی چیزیں ہیں جو بچوں کو جب وہ بڑے ہو رہے ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چاہے وہ غلط بیانی کر رہے ہوں، تو ایسے موقع پہ اگر ماں، عام طور پہ یہ غلطی ماں سے ہی ہوتی ہے، اس کو نہ سمجھائے، نہ ٹریٹ کرے، نہ ہینڈل کرے۔ آپ کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ملعون ہوگا، یعنی اس پہ قدرتی طور پہ لعنت کی جائے گی، اس کو کبھی خیر نہیں پڑے گی۔ دوسرا، دھوکہ دینے والا کبھی جنت کا رخ
منہ نہیں دیکھ سکے گا، داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا دھوکہ کتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ بند کر کے تھن کو، یعنی یہ اونٹ یا بکری کے تھن کو کوئی نہ رکھے دھوکہ دینے کے لیے کہ جو خریدار آئے وہ سوچے کہ یہ بہت اس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، اسے اختیار ہے کہ دودھ دھوئے اور اسے معلوم ہو کہ یہ دودھ اتنا نہیں نکلا جتنا توقع تھی تو وہ جانور واپس کر دے، اس دودھ نکالنے کا 1 سا کھجور عفظ کے طور پہ، معاوضے کے طور پہ دے دے۔ یہ مسلم میں ہے حدیث۔ آپ سوچئے کہ کس کس چیز پہ آپ ایک چیز بیچنے کے لیے بھی غلط بیانی کر کے اس دھوکے سے بھی منع کیا گیا۔ حضور نے فرمایا، یہ مسلم میں ہے، مکر اور دھوکہ آگ میں ہے، اور جو علماء ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ دھوکہ دہی اور بد عہدی مطلقاً حرام ہے۔ مطلقاً کہتے ہیں کہ اسے کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی حال ہی میں ایک چھوٹے سے دھوکے سے مجھے بھی واسطہ پڑا۔ میں نے ایک روز ایک اشتہار دیکھا جس میں کچن کا واش بیسن ہے، اس کے ساتھ دھو کے چمچ یا چھوٹی چھوٹی چیزیں لٹکانے کے لیے، یا بعض آپ سبزی دھنیا ونیا کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو میں نے اپنی وائف کو سرپرائز دینے کے لیے اشتہار دیکھا، تو اس میں 3 ٹوکریاں تھیں جو اس پائپ کے ساتھ، یعنی وہ پائپ ایسے ہوگا تو یہاں وہ ہو جاتی تھی، ہک ہو جاتی تھی، تو میں نے ان کو آرڈر کیا۔ اچھا یہ پلاسٹک کی پائپس ہیں، اگر بازار میں آپ جاؤ تو آپ کو 200-250 کی مل جائے گی۔ 3 ان کو آنی چاہیے تھی۔ جب وہ مجھ تک پہنچیں تو اس میں سے یہ پیکنگ کے بعد یہ ایک نکلی، یہ والی۔ اچھا یہ پرانے سے پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، آپ سوچئے کہ یہاں سے یہ صرف یہ چونچ کی قیمت جو ہے یہاں سے وہ پائپ کے ساتھ ایسے لگ جائے گی اور اس میں آپ چیز رکھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کر کے 200-300 کی چیز، یعنی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ 3 بھیجیں گے، انہوں نے 1 بھیجی، تو 1000 روپیہ کا دھوکہ ہوا، جس میں سے 200-250 کا یہ نکل جائے۔ آپ سوچئے کہ اس دھوکہ دینے کے بعد وہ جو پیسے آپ کے گھر جائیں گے، آپ جہاں بھی استعمال کریں، اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ مفت میں ذرا سی پورے دودھ کی بلٹوئی میں 1 قطرہ زہر کا، 1 قطرہ یورین کا، 1 قطرہ کسی بھی گندی چیز کا ڈل جائے تو وہ پورا ناصاف ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جب زندگی میں آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز چھوٹی نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ انہیں زندگی میں بدعہد نہیں ہونا چاہیے، انہیں زندگی میں بد سلیقہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں زندگی میں دھوکہ دینے والا نہیں ہونا چاہیے، انہیں زندگی میں بد اتوار، بد شعر، بد لباس، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑا ہے کہ آپ جہاں بیٹھو 1 سال میں بھی آپ 3 دھوکے دے جاؤ۔ اور جو لڑکیاں اپنے گھروں میں جا کے اپنے سسرال میں انہیں تانے پڑتے ہیں کہ تمہارے گھر والے نے یہ دھوکہ دیا، یا یہ لوگ تانے ان کو دیتے ہیں کہ تم نے دھوکہ دیا، جب بھی کسی چیز کی اصلی چیز کو، اصلی حالت کو آپ چھپائیں گے، یہ دھوکہ ہوگا۔ سو یاد رکھیے گا، مالی، معاشی، ذاتی کسی طرح کا بھی فائدہ لینے کے لیے جب بھی آپ غلط بیانی کرو گے، غیر منصفانہ فائدہ لینے کی کوشش کرو گے، یا کسی کا حق اس سے چھینے کی کوشش کرو گے، یا حالات کو ایسے بدل کے ایسے ٹریٹ کر دو گے کہ دوسرا اس سے دھوکہ کھا جائے، یہ آپ کی ذات کو، یہ آپ کے ایمان کو، یہ آپ کی دنیا کو بھی اور یہ آپ کی آخرت کو بھی، دونوں کو اتنا شدید نقصان پہنچائے گا۔ ابھی حال ہی میں لاہور میں ایک صاحب فوت ہوئے جو ارب پتی تھے، اور انہوں نے دھوکے سے کئی ارب روپے ملک سے باہر لے گئے، اپنے بچوں کے لیے لے گئے، ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی عیش کر رہی ہے، خود بیمار ہو کے جب لاہور میں وہ دفن ہونے کے لیے، علاج کے لیے آئے، بیوی نے بچوں نے نہیں کرایا، تو یہاں لوگوں نے ان کو دفن نہیں ہونے دیا موت کے بعد، بیکاز وہ ایک اناؤنسڈ دھوکے باز تھا۔ یعنی ایڈن جو پوری سیریز ہے ولاز کی اور گھروں کی، اس کا مالک تھا، کتنے کروڑ، کتنے ارب، وہ اس کی قبر میں تو نہیں گئے، لیکن وہ دھوکہ، وہ لوگوں کی بددعائیں، دھوکہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیشہ یہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ کا بچہ کو ایسی غلطی کرنے لگے، اسے پیار سے چمکار کے مت سمجھائیے، اس کو سیریس نوٹ پہ لیجئے، اس لیے کہ اگر آپ نے آج سیریس نہ لیا تو کل پھر وہ سیریس کرائم کرے گا، اور اس وقت آپ کو پھر سیریس قسم کی شرمندگی ہوگی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔
السلام علیکم.